دیکھیے دوستو، پچھلے چیپٹر میں ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ الف اور لام کو کس طریقے سے ملایا جائے گا، کاف کو کیسے ملایا جائے گا، اور کاف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں. وہ ساری شکلیں ہم لوگوں نے اس والے لیسن میں دیکھی. آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ الف پہ زبر کیسے لگے گا، بے پہ زبر کیسے لگے گا، اور یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوں گی، وہ آج کے لیسن میں ہم لوگ پڑھتے ہیں. اور میرا پورا خیال ہے کہ پچھلا سبق آپ لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں آیا ہے، جو بھی چیز نہیں سمجھ میں آیا کرے، دیکھیے میرے استاد کہا کرتے تھے علامہ مفتی آفاق احمد صاحب کہ علم سے دو لوگ محروم رہتے ہیں. علم سے دو لوگ محروم رہتے ہیں. ایک تو وہ جو اپنے آپ پہ بہت گھمنڈ کرتا ہے، یعنی کہ میرے پاس بہت زیادہ علم ہے، میں عالم ہوں. اور ایک وہ جو شرم کرتا ہے، جو پوچھنے میں شرماتا ہے، وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو گھمنڈ کرتا ہے وہ بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. لہذا آپ لوگوں میں ان دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر ہو تو اسے نکال دو. بنداس بے شرموں کی طرح کمنٹ کیا کرو، جو نہیں سمجھ میں آئے ترنت فوراً پوچھا کرو، انشاءاللہ میں اس چیز کو بتایا کروں گا. تو آج ہم زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اب تک ہم نے حروف پڑھے، اس کے بعد ہم نے حروفوں کی شکلیں پڑھی، الف کی شکل پڑھی، لام اور کاف کی شکل پڑھی، تے جیم ہے، ان ساری شکلوں کو ہم نے پڑھا کہ کس کس طریقے کی ان کی شکلیں ہوتی ہیں، جب یہ ملیں گے تو کیسے بنیں گے. اور آج ہم اگلے اس سبق میں زبر کا استعمال پڑھنے والے ہیں کہ زبر کا استعمال کیسے ہوتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دیکھیے دوستو، یہ ہے ہماری تختی نمبر 1 ہم نے پڑھی، تختی نمبر 2 پڑھی، اب یہ ہے تختی نمبر 3. ابھی ہم جانیں گے کہ زبر کی آواز اوپر کیسے اٹھتی ہے. دیکھیے الف پہ یہ زبر لگا ہوا ہے، تو الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا، جیم زبر جا، ہے زبر ہا، خے زبر خا، دال زبر دا، زا، رے زبر را، زے زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا. اگر ہم سین اور شین کا فرق نہیں سمجھے نا دوستو، تو ہماری پڑھائی لکھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لہٰذا یہ سین شین کا فرق ہمیں بہت جلدی سمجھنا پڑے گا، اور یہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ہم سمجھیں. اور یہ سین اور شین، ان دونوں کا استعمال ہمیں سمجھنا پڑے گا. کہیں ہم سین کی جگہ شین پڑھ دیتے ہیں، کہیں شین کی جگہ سین پڑھ دیتے ہیں، تو وہ چیز ہو جاتی ہے بہت غلط. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم دھیرے دھیرے ساری چیزیں سیکھتے چلیں گے اس سبق میں. اور یہ جو ہماری پڑھائی چل رہی ہے اس میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے والے ہیں. آگے آ جائیے. سوا زبر سا، دوا زبر دوا، تو زبر تا، زو زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر قا. زبر کو جلدی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، انہوں نے کلیئر یہ لکھا تھا. اور زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تو انہیں کھینچنا نہیں ہے، جلدی پڑھنا ہے. عین زبر آ، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، حمزہ زبر آ، یہ زبر یا، یہ زبر یا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ایک بار پھر سے اس کو ریپیٹ کیجئے گا. الف زبر آ، بے زبر با، تے زبر تا، سے زبر سا، جیم زبر جا، ہے زبر ہا، خے زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، رے زبر را، زے زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، سواد زبر سا، دعا زبر دا، تو زبر تا، زو زبر زا، عین زبر آ، غین زبر غا، فے زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہے زبر ہا، حمزہ زبر آ، یہ زبر یا، یہ زبر یا. یہ ہمارا ہو گیا زبر کا استعمال. اب تھوڑی سی ہم نیچے آ کر مشق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے، دیکھیے ابھی ہم نے یہ زبر دیکھا، الف پہ زبر اس طریقے سے لگے گا، بے پہ اس طریقے سے، اور یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، جلدی جلدی پڑھا جائے گا. جو بھی انہوں نے ہمیں دیکھیے یہاں پہ لکھ کے بتا دیا اس قاعدے میں کہ زیر زبر پیش کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے. اور اب ہم نیچے آ جائیے، یہ تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں ہم لوگ. دال زبر دا، رے زبر را، سین زبر سا، برابر ہو گیا دارا سا، دارا سا. واو زبر وا، دال زبر دا، عین زبر آ، ودا آ، دارا سا، ودا آ. اب دیکھیے، اب انہوں نے حرف کو ملا دیا. یہ 3 حروف انہوں نے ملائے. عین ہے، یہ ہے بے، یہ ہے دال. عین زبر آ، بے زبر با، دال زبر دا، آبادا، آبادا. اس چیز پہ غور کیجیے گا. دیکھیے دال اور رے مل نہیں سکتے، اور سین
دال اور رے یہ شروع میں جب ہوں گے تو یہ کسی سے نہیں ملیں گے لیکن اینڈ میں مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا. سین شروع میں بھی مل جائے گی لیکن اینڈ میں رے میں نہیں مل سکتی. تو یہ دراسا، اور ایسے یہ واول دال ہوتے ہیں یہ بھی نہیں مل سکتے. وضع، لیکن عین شروع میں آ گیا، پھر بے آ گیا، پھر لاسٹ میں آ گئی دال، تو یہ مل جائیں گے. آبادا، یہ آپ الگ الگ نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ آپ الگ الگ نہیں لکھ سکتے، ان کو آپ کو ملا کر ہی لکھنا پڑے گا. پھر یہ آ گیا کاف سین بے کاسبا. کون سے حروف کیسے لکھنا ہے یہ ہم لکھاوٹ کے چیپٹر میں سمجھیں گے. ابھی فی الحال ہمارا جو لیسن، جو ہماری پڑھائی چل رہی ہے وہ صرف مشق چل رہی ہے، ہماری پڑھنے کی چل رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم صرف اور صرف پڑھنا سیکھیں گے، لکھنا ہم انشاءاللہ دھیرے دھیرے بعد میں سیکھیں گے. تو یہ دہرا لیا، جیسے آپ لوگوں نے اگر نہیں دہرایا ہو دوبارہ دہرا لینا. ایسے دال زبردہ، رے زبردہ، سین زبرسا، درسا، ودا، ابدا، کسبا، ٹھیک ہے. اب یہاں آ جائیے. دال زبردہ، خے زبر خا، لام زبر لا، دخلا. بے زبر با، لام زبر لا، غین زبر غا، بلغا. واو زبر وا، جیم زبر جا، دال زبر دا، وجدا. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو مشق کر کے لگ بھگ سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جسے نہیں سمجھ میں آئی ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائے کہ اسے کیا سمجھ میں نہیں آیا. ایک بار ہم اسے بغیر ہجوں کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. دارسا، وضع، عبدا، کسبا، دخلا، بلغا، وجدا، سجدا. یہ چیپٹر پورا اچھے سے سمجھ لینا. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا ہو تو وہ کمنٹ کرے. جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی یا جو بھی دقت ہوگی وہ انشاءاللہ اس کا سولیوشن ہوگا. اللہ حافظ.